کوئٹہ کا معروف بھوت بنگلہ جسے کسی بے گھر نے بھی اپنا ٹھکانہ بنانا پسند نہیں کیا۔ پاکستان میں بھوت بنگلوں کی کہانیاں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی اور شاید ان میں سے بہت سی کہانیاں خیالی اور فرضی ہی ہوتی ہیں، لیکن بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں جس بھوت بنگلے کی کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ کافی دلچسپ ہے۔ کوئٹہ کے اس بھوت بنگلے کو 30 جون 2021 کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی عمارت کی کہانی ہے جو ملبے کا ڈھیر بننے سے پہلے 3 دہائیوں تک بھوت بنگلے کی شہرت کے ساتھ نہ صرف قائم رہی بلکہ غیر آباد بھی۔ 3 دہائیوں قبل جس انداز میں جدید مکان تعمیر ہوتے تھے یہ بنگلہ بھی اسی انداز میں تعمیر ہوا تھا، لیکن اپنے قیام سے لے کر ملبے کا ڈھیر بننے تک اس عمارت پر ویرانی ہی راج کرتی رہی۔ یہ عمارت پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی ملکیت تھی۔ اپنے دور کا یہ جدید بنگلہ گزشتہ 25 سے 30 برس تک ویران کیوں رہا اور اس کی بھوت بنگلے کی حیثیت سے شہرت اختیار کرنے کی کیا وجہ تھی، یہ جاننے کے لیے ہم خود اس عمارت میں گئے۔ چونکہ چند روز قبل اس بنگلے کی بیرونی دیوار کو گرایا جا چکا تھا، اس لیے ہمیں اس بنگلے میں داخل ہونے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ اگرچہ یہ عمارت شہر کے مرکزی علاقے سے بہت زیادہ دور نہیں، مگر جس ویرانی کا یہ منظر پیش کر رہی تھی اس سے بالکل یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی شہری علاقے کا حصہ ہے۔ یہ بنگلہ لگ بھگ 30 سال قبل سبزل روڈ پر 4000 مربع فٹ رقبے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس بنگلے کے ساتھ والے گھر میں مقیم بزرگ شخص نے بتایا کہ انہوں نے اس عمارت کو 25 سے 30 سال سے بند اور ویران ہی پایا ہے۔ اس عمارت کے بھوت بنگلہ کے طور پر شہرت اختیار کرنے کی وجوہات زیادہ تر اس کے مالک ہی بتا سکتے ہیں، لیکن اس بزرگ نے 2-3 افراد کے نام مالک کے طور پر گنوائے، جس کے بعد ہم ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے اسپنی روڈ پر، بعد میں خداداد روڈ اور پھر اس کے بعد آرچر روڈ گئے، لیکن اصل مالک کا سراغ نہیں ملا۔ اس کے بعد واحد راستہ تحصیل کا رہ گیا۔ جب ہم تحصیل پہنچے تو اس کے مالک کا پوچھنے کے لیے ایک نہیں بلکہ 4-5 پٹواریوں سے واسطہ پڑا۔ پٹواری صاحبان جس طرح لوگوں کے ہجوم میں گھرے تھے اور اپنے مخصوص رجسٹروں میں جس طرح گم تھے، اس سے یہ بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی بات پر مسکرائیں گے، لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھوت بنگلے کا مالک کون ہے تو ان میں سے کوئی بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، بلکہ ایک نے تو زور سے کہا بھی لگایا اور کہا کہ کاش اس کا مالک مل جاتا تو میں اس کے ساتھ سیلفی بنا لیتا۔ بلاخر 2.5-3 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ فائل ہمارے سامنے آ گئی جس میں بھوت بنگلے کے نام سے مشہور اس عمارت کے مالک کے طور پر 2 نام درج تھے۔ 21 ستمبر 1987 کو اس عمارت کی ملکیت کا اندراج حمید ولد مرزا ساجد علی بیگ نامی شخص کے نام پر ہوا تھا، جبکہ 22 نومبر 1990 کو یہ عمارت پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے نام پر منتقل ہوئی۔ چونکہ گزشتہ 25 سے 30 سال تک یہ تاثر عام رہا کہ یہ بنگلہ بھوتوں کی موجودگی کی وجہ سے آباد نہیں ہو سکا، جس کے باعث جب تک ہم شوٹنگ کے لیے بھوت بنگلے کے اندر موجود رہے تو سڑک سے گزرنے والا ہر شخص تجسس بھری نگاہوں سے ہمیں دیکھتا رہا۔ ایک رکشہ چلانے والا شخص بھی بنگلے کے سامنے آ کر رکا اور زور سے آواز لگاتے ہوئے ہم سے پوچھا کہ کیا کوئی بھوت ملا۔ اس دوران 2-3 افراد اندر بھی آ گئے اور ہم سے مختلف سوالات پوچھتے رہے، جن میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے کارل لیسن یوسف بھی تھے۔ کارل لیسن یوسف کی دلچسپی اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ عیسیٰ نگری کے رہائشی ہیں جو بھوت بنگلے کے بالکل قریب واقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمارت کے سامنے تو ہر روز ان کا گزرنا ہوتا تھا اور وہ بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہاں سایہ ہے۔ کارل لیسن یوسف کے مطابق ان کی اس عمارت کے بارے میں دلچسپی اس وقت بڑھی جب سن 2016 میں ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام وہ کیا ہے کی ٹیم نے اس عمارت کے بارے میں پروگرام کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کے بعد انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ آؤ بھوت بنگلہ دیکھ کر آئیں، لیکن وہ ڈر کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس عمارت کے بارے میں لوگوں کی رائے منقسم رہی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں ایسا ویسا کچھ نہیں، مگر چند کے بقول یہ عمارت کسی
کسی غیر مرئی مخلوق کے زیر اثر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چند روز پہلے میرے بھائی نے یہ دیکھا کہ اس کو گرایا جا رہا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا، جس پر ہم دونوں یہاں پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں آنے کے بعد ہم نے بنگلے کے ساتھ رہائش پذیر ہمسایوں سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہاں کوئی غیر معمولی اثرات محسوس نہیں کیے، تاہم انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں 2 مقامات یعنی اس کا تہہ خانے اور ٹینکی میں اثرات ہیں۔ کارل لیسن یوسف نے بتایا کہ بھوت بنگلے کے پڑوس میں بسنے والوں نے انہیں بتایا کہ اس عمارت کی پانی کی ٹینکی سے کچھ عرصہ قبل ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ جب یہ لاش برآمد ہوئی تو یہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد میں نے ٹینکی کے اندر اور تہہ خانے سمیت دیگر مقامات کی بھی تصاویر لی تھیں۔ کارل لیسن یوسف نے بتایا کہ جب گزشتہ دنوں انہوں نے اس عمارت کو توڑنے والے مزدوروں سے یہ پوچھا کہ انہوں نے کوئی غیر معمولی چیز محسوس تو نہیں کی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں کوئی غیر معمولی چیز محسوس نہیں ہوئی، لیکن پانی کی ٹینکی سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ بھوت بنگلے کے ساتھ حاجی نذیر احمد بنگل زئی کی رہائش گاہ موجود ہے۔ ہمارے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ اس علاقے میں ان کے قبیلے کے لوگ 1935 سے آباد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ علاقہ پہلے ویران تھا اور یہاں پر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ میں نے اس بنگلے کو اپنے سامنے بنتے دیکھا۔ بچپن سے ہم سنتے رہے کہ یہاں بھوت ہیں، لیکن ہم نے خود ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی اور نہ محسوس کی، بلکہ اس کی چابی شروع میں ہمارے پاس ہوتی تھی اور ہم اپنا کھیتی باڑی کا سامان اس میں رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ہماری فصلوں میں کیڑے پڑ گئے تو ہم نے فصلوں کو بچانے کے لیے سپرے کیا۔ چونکہ اس وقت کھیتوں کے درمیان بھوت بنگلہ واحد عمارت تھی تو کیڑوں نے اس پر یلغار کی اور یہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے کہ ان کی وجہ سے عمارت کی دیواریں نظر نہیں آتی تھیں۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے جب یہ کیڑے مر گئے تو اس بنگلے کی دیواریں کالی ہو گئیں۔ حاجی نذیر احمد نے بتایا کہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیڑوں کے مرنے کے بارے میں سن کر جنگ کا ایک فوٹوگرافر آیا اور تصاویر بنا کر لے گیا۔ جب اگلے روز تصویر کے ساتھ اخبار میں یہ خبر آئی کہ کیڑے بھوتوں کی وجہ سے مر گئے تو مقامی لوگوں میں یہ تاثر مزید گہرا ہو گیا کہ یہ واقعی میں بھوت بنگلہ ہے۔ حاجی نذیر احمد بنگل زئی نے بتایا کہ جب یہ عمارت ڈاکٹروں کی تنظیم نے خرید لی تو وہ بھی اس کو آباد تو نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے یہاں ایک چوکیدار رکھا۔ چونکہ کوئی اس عمارت میں رہائش اختیار کرنے کے لیے نہیں آتا تھا، اس لیے چوکیدار اپنے گدھے کو بھی عمارت کے اندر ہی باندھتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ چوکیدار کی موت اسی عمارت میں ہوئی اور جب چوکیدار مر گیا تو اس کی موت کے کچھ عرصے بعد گدھا بھی مر گیا۔ میرے خیال میں چوکیدار کے مرنے کے بعد گدھے کو خوراک وغیرہ نہیں ملی ہوگی تو وہ بھی مر گیا، مگر اس کے بعد علاقے میں یہ تاثر مزید گہرا ہو گیا کہ بھوت ادھر کسی کو نہیں چھوڑتے۔ لوگوں کو ہم نے یہ کہتے سنا کہ دیکھو پہلے بھوت نے چوکیدار کو، بعد میں ان کے گدھے کو بھی مار دیا۔ حاجی نذیر احمد نے بھی کارل لیسن یوسف کی اس بات کی تصدیق کی کہ اس عمارت کی ٹینکی سے ایک انسانی ڈھانچہ برآمد ہوا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ اس عمارت کے گرد و نواح میں بچے پتنگ اڑا رہے تھے تو ان میں سے کسی کی پتنگ اس عمارت کے اندر گر گئی۔ جب بچے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پتنگ تو ٹینکی کے اندر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب بچوں نے پتنگ کو نکالنے کے لیے کوئی تار وغیرہ ٹینکی کے اندر ڈالی تو اسے اوپر کھینچتے ہوئے ایک انسانی ٹانگ کی ہڈی اس کے ساتھ اوپر آئی، جس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔ حاجی نذیر احمد بنگل زئی نے بتایا کہ جب پولیس والے لاش کی موجودگی کی خبر سن کر یہاں آئے تو وہ اندر جانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس والے میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ اندر جاؤں گا اور لاش کو نکالنے میں مدد کروں گا۔ حاجی نذیر احمد کا کہنا تھا کہ انہوں نے لاش کو ٹینکی سے نکال کر اسے پولیس کے حوالے کیا جو صرف ہڈیوں کے ڈھانچے میں بدل چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ جو کپڑے نکلے تو اس کی شلوار ایسی تھی جیسے بلوچ نوجوان پہنتے ہیں، جبکہ لاش کے ساتھ برآمد ہونے والے کپڑوں میں ایک موبائل فون بھی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ایدھی کے رضاکار لے گئے، جبکہ موبائل فون اور کپڑے پولیس اہلکار لے گئے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ لاش کس کی تھی۔ حاجی نذیر احمد نے بتایا کہ پولیس والوں سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس شخص کو کس نے قتل کر کے اس کی لاش یہاں ٹینکی میں ڈالی تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، یا اس کی کچھ اور وجوہات تھیں، لیکن یہ ایک اور واقعہ تھا جس نے اس عمارت کے بھوت بنگلہ ہونے کے بارے میں پر اسراریت کو بڑھا دیا۔ حاجی نذیر احمد نے اس عمارت کے حوالے سے دو مزید دلچسپ واقعات سناتے ہوئے بتایا کہ ایک مرتبہ رات کو کسی نے اس عمارت کے اندر آگ لگائی تھی۔ اس کے جنوب مغرب میں بروری پہاڑ پر رہائش پذیر لوگوں کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس آگ کو دیکھا تھا۔
जिस पर यह अफवाह फैल गई कि देखो भूत बंगले से आग निकल रही है। अगरचे हाजी नज़ीर अहमद बंगलदेई ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इस इमारत में भूत हैं, लेकिन उन्होंने जितने भी वाक़यात सुनाए उनमें से हर एक में भूतों के हवाले से कोई ना कोई खौफ और डर का पहलू जुड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि चंद रोज़ बेशतर सड़क की तोसी के मंसूबे के हवाले से बाज़ सरकारी एहलकार इस इमारत का जायज़ा लेने के लिए अंदर गए, जिनमें से एक खातून भी शामिल थीं। ये लोग जब इमारत के तहखाने को देख रहे थे तो इस इमारत की छत पर शायद किसी ने बाहर से पत्थर वगैरह फेंके, जिससे ये लोग खौफजदा हो गए। हाजी नज़ीर अहमद के बकौल ये खौफ इतना था कि मर्द एहलकार सबसे पहले तहखाने से बाहर निकले और उन्होंने खातून को पीछे छोड़ दिया और जल्दी निकलने की कोशिश में खातून की पैर में मोच आ गई। इस इमारत की नागुफ्ता बेहालत को देखकर कोई भी ये तासुर कायम नहीं कर सकता कि ये डॉक्टरों की किसी तंजीम की मलकियत है। कोयटा शहर में हज़ारों की तादाद में मंशियात के आदी अफराद हैं जो शहर में ऐसे मकामात में क़याम पजीर होते हैं जहाँ आम लोग रहने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन मंशियात के आदी अफराद ने भी इस इमारत को अपनी अमाजगाह नहीं बनाया। इसी तरह जो अफगान पनाह गुज़ीन खैमों में रहते हैं वो किसी खाली या ज़ेर तामीर इमारत को नेमत से कम नहीं समझते, लेकिन किसी बेघर ने भी इसको अपना मस्कन नहीं बनाया। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें भूतों की मौजूदगी का खौफ था। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आसिफ अनवर शाहवानी इमारत में भूतों की मौजूदगी मानने को तो तैयार नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि बचपन में सुनी हुई कहानियों के बायस वो खुद इस जगह से गुजरते हुए खौफ महसूस करते थे। उनका कहना था कि शायद माजी में हमारे दोस्तों की कमजोरियों की वजह से उसका ख्याल नहीं रखा जा सका, जिसकी वजह से लोग यहाँ आए, उसके दरवाजे और खिड़कियाँ लेकर गए और लोगों ने मशहूर किया कि ये भूत बंगला है। उनका कहना था कि रोड की तोसी के मंसूबे की जद में आने की वजह से अब तो इसे गिरा दिया गया और ये हमेशा हमेशा के लिए माजी का हिस्सा बन गया, लेकिन इसकी अराजी का छोटा सा हिस्सा बच गया है। जहाँ ये इमारत तामीर के मुकम्मल होने से लेकर मलबा का ढेर बनने तक वीरान रही, वहाँ इसे गिराने से पहले इसके मलबे पर भी तनाज़ा खड़ा हुआ। डॉक्टर आसिफ शाहानी ने बताया कि चूंकि ये तवील अरसे से वीरान थी और जब लोगों ने देखा कि इसे गिराया जा रहा है तो गिरद नवाह के कई लोग उसके दावेदार बन गए और उसके मलबे को 3 लाख रुपए से ज़्यादा में फरोख्त किया गया। जब मजदूरों ने इसको गिराना शुरू किया तो किसी डॉक्टर ने उन्हें देखा और फिर मुझे फ़ोन किया। जब हम यहाँ आए तो लोगों ने उनकी मलकियत का दावा किया, जिस पर हमने उन्हें बताया कि भाई ये PMA की मलकियत है। उनका कहना था कि हमारे दावे के बाद ये लोग तहसील गए तो उन्हें ये मालूम हुआ कि ये वाकई PMA की मलकियत है। इस तनाज़े के बायस भूत बंगले के गिराने में 3 से 4 हफ्ते की ताख़ीर हुई। इमारत गिराने से 2-3 रोज़ कबल इस इमारत में जारी चहल पहल के दौरान जितने लोग भी हमारे पास आए तो हमने बज़ाहिर उनको ये तासुर दिया कि हम किसी भूत वगैरह से नहीं डरते और उनकी मौजूदगी में सीना तान कर चलते रहे, लेकिन दिन की रोशनी में हम खुद भी खदशात से दो चार रहे। जब कैमरामैन खैर मोहम्मद तहखाने की शूटिंग के लिए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो मैं खामोशी से दुआएं पढ़ते हुए उनके पीछे जाता रहा। खैर मोहम्मद से तो मैं ये नहीं पूछ सका कि उनकी हालत कैसी है, लेकिन मैंने अपने पीछे आते कार्ल लेसन के मुंह से ऐसे अल्फाज ज़रूर सुने जैसे वो भूत के असरात से महफूज रहने के लिए अपने अकीदे के मुताबिक बाज़ कलमात का विर्द कर रहे हों।